وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات يمرها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ دارالہدایہ کی طرف سے چوتھی کانفرنس ہے سنگ بنیاد کی موقع پر. مجھے جو کہا گیا ہے فہد کامپلیکس قرآن کامپلیکس کے متعلق چند جملے کہنے کے لیے کہا گیا ہے، تو میں اسی سلسلے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں. الحمدللہ قرآن پرنٹنگ پریس قائم کرنے کے لیے مدینہ کا اختیار کیا گیا، اس لیے کہ مدینہ ہی میں قرآن کو جمع کیا گیا. پہلا نسخہ وہیں لکھا گیا، پھر اس نسخے سے حضرت عثمان بن عفان نے 5 مزید نسخے تیار کر کے ہر طرف بھیجے. تو اس لیے مدینہ کو اختیار کیا گیا کہ یہاں قرآن کامپلیکس یہاں قائم کیا جائے. ریاض میں بھی ہو سکتا تھا، جدہ میں بھی ہو سکتا تھا، مکہ میں بھی ہو سکتا تھا، نہیں. تو اس طرح انہوں نے مدینہ میں وہ ملک فہد کی طرف سے قرآن کامپلیکس قائم کیا گیا. بہت بڑی زمین ہے، پوری ایک بستی آباد ہے. وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں خاص لوگ، ان کی تعداد 1100 ہے. 1100 ہیں جو فنی ماہرین ہیں اور دوسری عظیم خدمات کے ماہرین ہیں. اتنی بڑی جگہ ہے، اسپتال بھی ہے، مسجد بھی ہے اندر. اتنا بڑا کامپلیکس ہے الحمدللہ. 1 سال میں 1,80,00,000 قرآن مجید کے نسخے تیار ہوتے ہیں، وہاں چھپتے ہیں. چھوٹے بڑے بہت بڑے سب کا خیال کیا گیا کہ بچے پڑھیں گے چھوٹا قرآن، عمر والے پڑھیں گے بڑا، ان کو آنکھیں نہیں نظر آئیں گی نا، اس طرح خیال کیا گیا. جی اب تک تقریباً 75 نہیں 77 یہ 74 70 پر 6 بولتے نا، اتنی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا. اور 207 میں ایک لجنہ تشکیل دی گئی جو اس فن کے ماہرین ہیں، قرات ٹائپ کرنا اور اس کے بعد نسخے کا مقابلہ کرنا. کیا کیا کرتے تھے، اتنی بڑی ٹیم، کتنے کروڑ روپے، کتنے کروڑ ریال یہ 1 مہینے میں خرچ ہوتے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ملک فہد رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے. بہت بڑی خدمت انہوں نے انجام دی الحمدللہ. یہاں پرویز صاحب نے اڑپی میں ان کا سینٹر ہے پہلے سے الحمدللہ. کئی مرتبہ میں بھی گیا ہوں. نبی الرحمہ کے تعلق سے ان کی کانفرنس ہوتے رہتی ہیں. اب میں آیا صبح تو دیکھا لو عرفتہ لاتبعتہ، اگر اللہ کے رسول کو تو پہچان لیتا انسان ضرور ان کی اتباع کرتا. ویسے میں کہوں گا لو قرأت القرآن لاہتدیت، اگر تو قرآن پڑھتا نا تجھے ہدایت مل جاتی. تو یہاں قائم کیا تو ان کا خود اپنا مکان نہیں ہے، ان کا مکان نہیں ہے، لیکن یہ سب چیزیں انہوں نے قائم کی ہیں. میں نے پوچھا بھی ان سے کبھی تمہارا مکان کہاں بناؤ گے؟ کچھ عجیب سا جواب انہوں نے دیا، مدینے میں بنانا ہے مجھے. ایسا انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ ان کی آرزو بھی پوری کرے. یہاں حیدرآباد کے اندر جیسا کہ ہمارے دکتور عبید الرحمن صاحب نے بتایا، قرآن کی خدمت یہاں ہوئی ہے، اور اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی بتایا، اور ہمارے شیخ اصغر علی صاحب حفظہ اللہ نے بھی بتایا کہ یہ وحید الزماں صاحب کی بستی ہے جہاں سیاہ ستہ کا ترجمہ کیا گیا. ایک اور آدمی تھے، ان کا نام تھا جسٹس خواجہ عبد المقتدر. جسٹس تھے وہ. کتنا بڑا عہدہ جسٹس کا، اللہ اکبر، بڑا عہدہ. انہوں نے تحفہ مضامین قرآن شائع کیا. تحفہ مضامین قرآن 3 جلدوں میں. آپ کو ایک مضمون چاہیے، پورا انہوں نے
دیے ہیں، تقریباً 400 فہرست دیے ہیں، پوری آیتیں ایک جمع کیے. میری سمجھ میں بھی یہ آیا کہ ہم جو پڑھاتے ہیں بچوں کو قرآن مدرسوں میں، اگر ان کو موسیٰ علیہ السلام نبیوں کے واقعات، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رہتی، مشکل الفاظ بھی نہیں رہتے، ملتے جلتے آیتیں رہتی ہیں، تقریباً 1 ربع قرآن 2 سال میں پڑھا دیں گے. کیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہوا، آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا، نوح علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہوا. ایسی اگر ترتیب کر دی جائے قرآن کی تو بڑا آسان ہو جائے گا. اتنے بڑے جج تھے، انہوں نے یہ لکھا تحفہ مضامین قرآن، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. تو اتنے بڑے آدمی تھے ماشاءاللہ، حلال روزی کے بڑے پابند تھے. وہ جامعہ تو اسے ملک فہد کمپلیکس سے میں ہٹ کر بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ حیدرآباد کو انتخاب کیوں کیا گیا. ان کا بیٹا تھا جو ٹی وی ریپیئر کرتے تھے، خواجہ عبد المقتدر صاحب کے بیٹے، بازو ہی بیٹھے تھے. مجھ سے کہنے مولوی صاحب اس کے لیے حلال روزی کی دعا کیجئے. میں نے کہا کیوں خواجہ صاحب کیا بات ہے؟ کہا ٹی وی ریپیئر کرتا ہے، اس کے اندر کیا کیا مناظر آتے ہیں. ہمارے اہل حدیثوں میں کیسے کیسے متقی افراد تھے، اللہ اکبر، بہت بڑے متقی لوگ تھے. ویسی بستی کا انتخاب کیا گیا یہاں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ صاحب جب تک اس بستی والے کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. الحمدللہ ہمارے عزیز شاگرد سید حسین مدنی اور ان کی ٹیم بہت سارے چیزوں میں ساتھ دیتے ہیں. جتنی چیزیں چھپتے ہیں وہ اپنے اس پر جو ہے لوگوں کو بتا کر چھپواتے ہیں. بہت بڑی خدمت ان کی بھی ہے، بہت بڑا ساتھ وہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے. تو کہ قرآن مجید اگر ہم سمجھ کر پڑھیں تو کتنا فائدہ ہوگا. یہ ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، اب وہاں ملک فہد جو ہے ان کے قرآن کمپلیکس میں 75 زبان میں ترجمے شائع ہو چکے ہیں، اور بھی بہت ساری زبانوں میں شائع کرنے والے ہیں، تقریباً 150 زبانوں میں. اور یہاں بھی ہم لوگ بھی کئی زبانوں میں پرویز صاحب شائع کرتے ہیں. تو میں نے سوچا وہ اور یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں نا، تیلگو قرآن وہاں بھی ہے، تمل قرآن وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے. میری سمجھ میں یہ آیا وہ تو حاجیوں کے لیے، عمرہ والوں کے لیے تقسیم کرتے ہیں، اور یہاں جو ہم تقسیم کریں گے پرویز صاحب نان مسلم سے کے لیے، ان کے لیے ان کو بھی دیں گے. صاحب کتنے لوگ رہتے ہیں پوچھ کے لے جاتے ہیں نا. ابھی اڑپی کے اندر ایک نمائش ہوئی میزان کے نام سے کہ صاحب قرآن اور سائنس میں کیا فرق ہے. ہاں جی ہاں، بشیر صاحب ہیں نا یہاں موجود ہیں، اس کے سرپرست ہیں. تو وہ جو ہے میزان ایک پروگرام کیے، 60 وہ رکھے تھے، اسٹال رکھے تھے کہ صاحب قرآن اور ماڈرن سائنس، قرآن اور ماڈرن سائنس. قرآن جو کہتا آج ماڈرن سائنس اس کی جو تصدیق کرتی ہے، ایسے انہوں نے بتایا. ایک پہلو قرآن کا یہ بھی ہے جس پر آج بھی کوئی مضمون ہونا چاہیے تھا، ماڈرن سائنس اور قرآن، اس سلسلے میں بات ہونی چاہیے تھی. معلوم ہوا کہ دوسرے دن جو ہے وہاں کے ڈاکٹر کچھ لوگ آئے، قرآن مانگ کر لے گئے. اچھا ایسا ہے کیا قرآن میں؟ ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر جی آ کر قرآن کا نسخہ مانگ کر لے گئے. اسی طرح میں نے سمجھا کہ پرویز صاحب بھی شاید ایسے ہی کریں گے، قرآن تقسیم کریں گے، نان مسلم کو بھی جو بھی مانگتے ہیں ان کو دیں گے، فری آف کاسٹ انشاءاللہ. اس کا بھی بڑا اجر و ثواب ملے گا. تو یہاں حیدرآباد کے لوگ ان کا بھرپور تعاون کریں کہ اتنی بڑی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے حیدرآباد والوں کو یا مرزا پور والوں کو دی ہے. اس لیے حیدرآباد والوں سے خصوصی درخواست کروں گا کہ پوری طرح آپ لوگ ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں. الحمدللہ آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا. اسی طرح میں یہ بھی کہوں گا کہ پرویز صاحب کو بھی چاہیے حیدرآباد والوں سے زیادہ تعلقات رکھیں، انشاءاللہ وہ سب مددگار آپ کے ثابت ہوں گے. اپنے یہاں اتنے علماء کرام کو جمع کرنے کا مقصد سنانا نہیں تھا، یہ کہنا تھا کہ آپ ساتھ دیں گے ہمارا، آپ ساتھ دیں گے کیا، یہ ان کو بتانا تھا. تو اس میں صرف حافظ عبد القیوم صاحب نے کہا ہم سب آپ کا ساتھ دیتے ہیں، دوسرے کسی نے نہیں کہا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ میں سے 2-4 جو ماہرین قرآن ہیں ان کو اگر بلایا جائے کہ صاحب آئیے یہاں 1-4 دن گزار کے سب پڑھائیے بتائیے، تو کوئی آئیں گے کیا؟ سوچنا پڑے گا، آنا چاہیے.
یہ لق و دق صحراج بولتے ہیں نا، ویسی جگہ یہ بستی آباد ہے، یا نہ کوئی دکان ہے نہ کوئی آبادی معلوم ہوتی ہے، ہوگی ذرا دور دور آبادی، لیکن یہاں تو بالکل اتنی چھوٹی جگہ ہی ہے، اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا یہاں ہر وقت کوئی رہنا، یہ جو اتنی بڑی مشین لیں گے، پرنٹنگ مشین 5 کروڑ روپے کی ہے، پرانی جب لیں گے وہ شاید پرانی بولے تو نہیں، لیکن پرانے ماڈل کی وہ کیا ہوگی 40-50 لاکھ کی ملے گی، لیکن اس میں 5000 چھپیں گے 1 منٹ کو، اس میں 50,000 چھپیں گے، 5 کروڑ کی مشین یہ ایک صرف، اب اس کے بعد اس کو جلد بندی ہے اور فلاں ہے، اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جی ملک فہد کے کامپلیکس میں لطباعت مصحف القرآن کے اندر کتنے ماہرین ہیں، کیسے اس کے ڈیزائن کرنا، کون سا رنگ لگانا، کون سا کلر دینا، وہ صفحے کے اندر کون سی غلطی ہے، اللہ اکبر، کتنے لوگ ہیں جی، 1100 ماہرین ہیں وہاں، بڑے بڑے علماء ہیں، ریکارڈنگ کرنا سب کے قرات کی، اور صاحب اس کو سننا۔ ہماری بستی کے بھی وانم باڑی کے بھی فا عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑی خدمت ان کی، بہت بڑی خدمت تھی، بہت ماہر تھے لسانیات کے وہ، اور بڑے تجربے کار تھے، ان کا قریب میں انتقال ہوا۔ جب بھی میں جاتا 2 جگہ ہمارے بھائی پرویز جو ہے لے کر جاتے تھے، ایک تو دکتور فا کے پاس لے جاتے تھے اور دکتور ضیاء الرحمن رحمۃ اللہ علیہما ان کے پاس لے جاتے تھے، جا کے وہاں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بیٹھ کے ان کے ساتھ کچھ بھی مشورہ کر کے آتا تھا میں، اور ان کو کچھ مشورہ دینا ہو تو مشورہ دیتا تھا۔ تو بہرحال فا عبد الرحیم بھی انڈیا کے کتنے لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے صفی الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں رہے ہوں، مرکز کتاب و سنہ کے اندر، وہ بھی ان کے اندر رہے ہوں، انڈیا کے لوگ بھی اس میں تھے۔ تو اس طرح بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا سب کو۔ 86% یہ جو 1100 علماء ہیں، 86% سعودی ہیں، اس میں باہر کے لوگوں کو لیتے ہیں، لیکن ان کو خود بھی کفیل بننا چاہیے نا۔ اسی لیے میں کہوں گا یہاں کچھ لوگ ایسے رہیں گے، وہ رہیں گے یہاں خدمت کریں، ان کے لیے یہاں گھر بھی بنانا پڑے گا کسی وقت آئے گئے، جگہ تو ہے لیکن پھر بھی بہت ناکافی جگہ ہے، کتنی چیزیں یہاں رکھنا ہے، پرنٹنگ کرنا ہے، جلد بندی کرنا ہے، پھر اس کا محفوظ رکھنا ہے، پھر ان کو بھیجنا ہے، اللہ اکبر۔ وہاں تو مملکت سعودی عربیہ کے اندر ہوائی جہاز، چائنا کو جانا کیا، فلاں کو جانا کیا، قرآن بھر بھر کے بیچتے ہیں جی، کتنی جگہ بیچتے ہیں دنیا میں، ماشاء اللہ۔ اللہ کی یہ خدمت، ان کو اللہ کی خدمت کافی ہے ان کی نجات کے لیے انشاءاللہ۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے آپ لوگ ضرور اس کا خیال کریں۔ یہاں ایک بات یہ بھی کہنا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو نان مسلم ہیں، ان کے لیے قرآن تقسیم کیا جائے گا، مسلمانوں کے اندر بچے ہیں، عورتیں ہیں اور بزرگ لوگ ہیں، عورتوں کا بھی حصہ اس میں ہونا چاہیے کسی بھی طرح، ان کے لیے بھی کوئی کلاس کھولیں، ان کے لیے بھی آن لائن ہی صحیح کسی طرح اور خدمت کے قرآن کی خدمت کا کوئی موقع ان کو بھی ملنا چاہیے، عورتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس مجلس کے اندر بھی اگر 20 30 40 50 عورتیں آتی ہیں تو ہوتا فائدہ، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، عورتوں کی ذمہ داری اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی، اس کی وہ بھی ان کو سکھایا جاتا، بتایا جاتا۔ لہٰذا ہم کسی کو نگلیکٹ نہ کریں، کسی کو بھی نظر انداز نہ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ بہرحال بہت عظیم کام ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آدمی کانا ابراہیم امت واحدہ کی طرح کانا پرویز امت واحدہ ہو گئے کہ صاحب یہ ایک آدمی اٹھ کے للکارا، اور الحمدللہ کتنا کام ہو گیا جی، اس کا ساتھ دینے والے بہت تیار ہو گئے الحمدللہ، ان کے بھائی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، سب ان کا ساتھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، جبھی تو اتنے کامیاب ہوتے ہیں، گھر والے ساتھ نہ دیں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتا الحمدللہ۔ وہ بات مجھے یہاں اس لیے کہانی پڑی کہ وہ تو جو مختصر ترجمہ یہ تھا، تعارف تھا، شیخ عبدالعظیم نبی عمری نے بھی اس کو بتایا تھا کہ ملک ان کا میرا ایک ہی موضوع ہے کہ صاحب اس کی خدمات کیا ہیں، دونوں کا ایک ہی موضوع ہے۔ بہرحال وہ بھی بولے، دکتور عبید بھی بولے اور دوسرے لوگ بھی بولے، مجھے یہاں اس کے تعلق سے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے اس کے متعلق کچھ باتیں کہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لقد صحرا کو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بسایا مکے کو تو وہاں سب آباد ہو گئے،
ویسے انشاءاللہ یہاں بھی بستی کا قرب و جوار میں لوگ آباد ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے ہر طرح ان کے لیے، پرویز صاحب کے لیے بھی، ان کے بھائی کے لیے بھی، اور دوسروں کے لیے بھی جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کی کوششوں کو کامیاب کرے، ان کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو پوری کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ ہم انشاءاللہ جتنا ہو سکے ہم لوگ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ، یہاں کا حیدرآباد کے لوگ بھی ساتھ دیں گے۔ یہ بڑی عظیم خدمت ہے، حیدرآباد والوں کے لیے بہت بڑا موقع ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ یہاں میر عثمان علی خان نے کتنی خدمت انجام دی ہے نا، دائرۃ المعارف الاسلامیہ کتنی بڑی خدمت انجام دی، اس میں ہمارے ایک بھائی عمران بھی تھے، کتنی خدمت کی انہوں نے، بہت تحقیق کیا، کتنی کتابیں چھپیں، یہاں سے بہت کتابیں چھپیں۔ یہاں سے نواب صاحب نے مدینے کے لیے پوری ایک لائبریری بھیجی تھی کہ صاحب یہاں کتابوں کا تحفہ، یا جتنی کتابیں چھپی بھیجا، مدینے کو بھیجا۔ وہاں بھی مدینے میں بھی ایک لائبریری تھی جہاں میں جاتا تھا، بہت کتابیں تھیں جی، اتنی کتابیں تھیں۔ وہ کتنی تھیں؟ یہ سب دائرۃ المعارف الاسلامیہ کی چھپی ہوئی کتابیں تھیں۔ تو حیدرآباد علماء نواز بستی ہے، علم نواز بستی ہے، اس لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ حیدرآباد والوں کو اپنی توفیق ہونی چاہیے۔ جماعت کی طرف سے ایک بڑی خدمت پرویز صاحب نے انجام دی کہ الحمدللہ ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ اہل القرآن ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے، قرآن کو بتانے پڑھانے والے، سب کی ذمہ داری تھی۔ ہم نے کوتاہی کی، الحمدللہ انہوں نے اس کو جو ہے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان کے سیئات کا اگر ہیں تو کفارہ بنائے، ان کی خدمات کو قبول کرے، اور اس لقد صحرا کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کر دے۔ ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو بھی اور بیوی کو لا کے چھوڑے، اس وقت جو ہے کہا اللہ اس لقد صحرا کے اندر میں چھوڑ کر جاتا ہوں، ان کا نمازی بنا دیں، یہاں رہنے والوں کو فلاں کرے وجعل آمنا ربی اجعل ھذا بلدا آمنا۔ دو مسجدیں بنائی ابراہیم علیہ السلام نے، مسجد الاقصیٰ بنائی اور مسجد مکہ بنائی نا، تو یہاں کے لیے بلدن آمینہ کہا، اور وہاں کے لیے مسجد اقصیٰ کے لیے آمینہ نہیں کہا۔ کبھی یہاں لڑائی نہیں ہوتی مکے کے اندر، جو اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے جو آیا ابراہا، اس کو بھی شکست ہوئی، اندر آ بھی نہیں سکا۔ دیکھو ان کی دعا کتنی مقبول ہوئی، لیکن مسجد اقصیٰ کے لیے انہوں نے یہ دعا نہیں کی۔ مسجد اقصیٰ میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا، ہاں کتنے لوگوں کا وہاں سب ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی اسی طرح ہے کہ صاحب لا کے پرویز صاحب نے یہاں پریس قائم کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوں گے اور ان کی خدمات کو اللہ قبول کرے گا۔ میں نے ذرا 5 منٹ زیادہ ہی لے لیا، بولنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے لیکن وقت ساتھ نہیں دیتا ہے۔ بہرحال میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کے بھائی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کی ہمت افزائی کرتا ہوں، اور ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول کرے، اور یہ بھی ایک ایسا کامپلیکس بنے۔ یہاں صرف طباعت نہیں ہے، طباعت کے علاوہ دوسری چیزیں بھی ہیں، یہاں خدمت القرآن بھی ہے، بتایا نا انہوں نے، معہد عثمان نفاذ اور کلیت القرآن بھی قائم ہوگا یہاں، اور اس کے بعد جو یہاں کی ٹیم نکلے گی وہ بھی اس خدمت انجام دے گی۔ انہوں نے اپنے ویلکم ایڈریس کے اندر، استقبالیہ کے اندر ان سب باتوں کا ذکر کیا۔ مجھے انتہائی خوشی ہوئی اس پروگرام میں آ کے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی، جو تکان محسوس ہوتی وہ سب دور ہو گئی۔ صبح سے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی تکان محسوس نہیں ہوئی، الحمدللہ بہت آرام کے ساتھ سنتے رہے، سناتے رہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اس وادی غیر زیر زرع کو اللہ تعالیٰ آباد کرے، اللہ تعالیٰ یہاں ہر قسم کی لوگوں کو جمع کرے جو ماہرین فن ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول کرے، اور اس ادارے سے زیادہ مسلمانوں کو بھی اور نان مسلم کو بھی فائدہ پہنچائے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اس کتاب کو پڑھ کے اللہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی حکومت کا نظارہ سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ، سمجھے نہ اسے آپ کوئی عام ادارہ۔